آج رات کو مجھے ایک ویڈیو بھیجی گئی میرے ایک عزیز کی طرف سے، جس کو دیکھ کر مجھے بڑا شوق لگا کہ کیا ایسا ہے۔ ان کی ویڈیو جو مجھے سینڈ کی گئی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو چیک کریں اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں۔ اے جڑا نوٹ ہے نا جی شاہ جی، جڑے پاسے تواڈے ہاتھ لگے ادھر تے اسی اینو معاف کر چھڑ دیں۔ اے انج کر کے نا جی اے تے اسی رکھاں گے کول، کیونکہ ایدی نسبت بادشاہاں نال ہوگی۔ اے جڑا نا بندہ ہے اے بڑا ہی کمینہ ہے جی، اے قادیانی ہے نا، مرزائی ہے اور بے دین بھی ہے۔ اے میں اینو کہندن سر سید۔ انشاءاللہ جدوں اے نظام آئے گا شاہ جی قبلہ تحریک لبیک یا رسول اللہ، کہ ایتھے اللہ دے فضل و کرم دے نال باب خادم دی تصویراں ہوں۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہے تو اس ویڈیو کا مجھ سے جب سینڈ کی گئی تو میں سے یہ پوچھا کہ کیا سر سید احمد خان قادیانی تھے؟ میں نے کہا نہیں، ایسا تو بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ قادیانی تو یہ بالکل نہیں ہے۔ تو پھر میں نے اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع کی۔ جب اس کے اوپر میں تھوڑی بہت کیونکہ میں خود اتنا کوئی پڑھا لکھا تو انسان ہو نہیں ہوں کہ جس کو ہر چیز کے بارے میں علم ہوگا یا اس کے بارے میں بہت زیادہ میں جانتا ہوں گا، مجھے ایسا اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی اور نہ اتنی اب بھی ہیں۔ جتنا میں نے تھوڑی بہت کوئی کچی ٹوٹی پھوٹی جو ریسرچ میں نے کی، اس کے بعد مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ سر سید احمد خان صاحب ٹھیک ہے کہ اپنی جگہ پہ بہت بڑے انسان تھے، انہوں نے بہت کچھ لکھا، بہت کچھ انہوں نے کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ان کا ایک ساتھ یہ منسوخ ہے کہ جی وہ دو قوموں کا نظریات رکھتے تھے، اور ایسا نہیں تھا۔ وہ اس چیز کو میں جتنے میں ریسرچ کی میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ وہ جب ہندوستان کے اندر تھے، کیونکہ وہ وہاں پہ انہوں نے بہت ساری جگہ پہ اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ جی ہندو مسلم مذہب کے لحاظ سے لگے ہیں، باقی یہ سب کچھ ہے کہ ہندوستان ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ سب کچھ چیزیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ اس چیز کو بالکل ڈینائی ہو جاتا ہے کہ جی انہوں نے دو قوم کے نظریہ رکھتے تھے۔ دوسری بات انہوں نے جو ان کے اوپر فتوے بہت سارے لگے ہیں، اور ان کے اوپر یہ چیزیں میں نے ریسرچ کی، اس کے اندر مجھے یہ چیز پتہ چلی کہ انہوں نے انکار بہت ساری چیزوں کا کیا ہوا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، بہت سارے علماء نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے۔ آپ کو یہ ساتھ میں کلپ لگاتا ہوں، یہ آپ دیکھتے جائیں۔ بنیاد پر سر سید پہ کفر کا فتویٰ لگا، اس کے عقائد یہ جو اس کی ترجمہ قرآن میں موجود ہے، وہ کہتا ہے شیطان کوئی مخلوق نہیں ہے، انسان کے برے خیالات شیطان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی اس لیے کہ ایک انسان کے لیے ممکن نہیں کہ آسمانوں کو چیر کر پھاڑ کر معراج پر چلا جائے۔ وہ کہتا تھا چاند کے جو ٹکڑوں کا معجزہ یہ جھوٹ اور لنترانی ہے، مولویوں نے عوام کو صرف متاثر کرنے کے لیے اور واہوائی لوٹنے کے لیے باتیں گڑھ رکھی ہے کہ اردو نے چاند کے ٹکڑے کیے۔ تو ان چیزوں کا وہ معاذ اللہ انکار کرتا تھا، معجزے کا، فرشتوں کا انکار کرتا تھا، جنت اور دوزخ کا منکر۔ تو انہوں نے نماز کا بھی انکار کیا ہوا ہے۔ ان کے مطابق یہ نماز اس ٹائم پہ پڑھی جاتی تھی جب کوئی ایکسرسائز کا ذریعہ نہیں تھا، اور نماز ایکسرسائز ہے، اور وہ اب تو خیر انڈور آؤٹ ڈور بہت ساری جگہ پہ ہماری ایکسرسائز ہوتی ہے، تو اب نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے حدیث کا انکار کیا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈبیٹ اس کے اوپر ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے جناب مریم پہ انہوں نے یہ عیسیٰ اسلام کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ بن باپ کے پیدا نہیں ہوئے، اور ایسی بہت ساری چیزیں نعوذ باللہ جو انہوں نے کی ہوئی ہیں، جس کے اوپر ایک مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اس طریقے سے بات کرنا بھی مناسب نہیں۔ 75 سالوں پر جو ایک نوٹ یادگاری 75 کا اشاع کیا گیا، اس پر جس مردود کی تصویر دی جا رہی ہے، اس کا اس مقدس پاکستان سے تعلق کیا ہے؟ وہ نیچری آیات قرآن کا منکر ہے، قرآن کا منکر ہے، احادیث کا منکر ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسی کی ہوئی ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہ کہا جی وہ آگ بھی، اس کا بھی انکار انہوں نے کیا کہ وہ آگ جو تھی وہ ایک فتنہ تھا، وہ آگ میں نہیں تھے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو انہوں نے کی ہوئی ہیں، اور پھر انہوں نے جو توہین کی ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہ ایک الگ بہت بڑی بحث ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سر سید احمد خان صاحب ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ بہت بڑے ہوں گے اور سب کچھ ہوگا، لیکن بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے قوم کو گمراہ بھی کیا ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے مسلمانوں کی جو آنے والی نسلیں ہیں، جو ان کو ایڈمائر کرتی تھی، جو ان کے بارے میں بات کرتے تھے، جو ان کو دیکھتے ہوئے ان کو پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، تو میرے خیال سے ان کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جن کو پڑھ کر انسان گمراہی کی طرف جا سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جس کے اوپر انکار کر کر نعوذ باللہ بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے تو مسلمان کس طرح رہ سکتا ہے۔ اتنا بڑا جو ہے
ہمارے بڑے بڑے جو ہے شخصیتیں اس کا شکار ہو گئی. سر سید احمد خان شکار ہوئے جنہوں نے کہ معجزات کا انکار کر دیا. کیسے ہو سکتا ہے؟ پانی کی یہ پراپرٹی ہے، واٹر کیپس اٹس سرفیس، پانی اپنی سطح برقرار رکھتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عصا پڑے پانی کے اوپر سمندر پر، سمندر پھٹ جائے؟ انہونی بات ہے، نہیں ہو سکتی. یہ سر سید احمد خان کا موقف ہے. انہوں نے کہا یہ ہواؤں کا معاملہ تھا، ایک دفعہ بڑی تیز ہوا چلی، وہ سمندر کو ایک طرف لے گئی، پھر بعد میں وہ ہوا بند ہو گئی، سمندر واپس آ گیا. لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے فَانْفَلَقَ الْبَحْرُ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر حصہ جو ہے چٹان کے مانند کھڑا ہو گیا. الفاظ یہ ہیں، لیکن کیا ہے ذہن کے اوپر وہ نیوٹونین دور جو تھا، نیوٹونین فزکس، پراپرٹیز آف دی میٹر. بندہ نماز کا انکار کرتا ہے تو مسلمان کے ساتھ رہ سکتا ہے. تو بہت سارے علماء نے ان کے اوپر یہ بھی کہا ہے کہ جی میں نے اپنی زندگی میں سے بڑا کافر کوئی نہیں دیکھا. تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ کلپ لگا دیتا ہوں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر مجھے آپ لے جائیں مقام ابراہیم اور حجر سے درمیان میں کھڑا ہو کر قسم اٹھاؤ، اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہوں، سر سید اتنا بڑا کافر تھا، بہت بڑا کافر، بہت بڑا. نہ جنت کو مانتا تھا نہ جہنم کو مانتا تھا. کہتا ہے جنت سے مراد، جو جنت لفظ قرآن میں ایسے مراد یہ دنیا کے نظارے، یہ خوش نما سلسلے، یہ جی ہاں جی مراد میں کافر جنت میں، مسلمان جو نبی پہ ایمان لائے قرآن مانتے وہ کافر، وہ جہنم میں. یہ مراد اس ظالم کی. جہنم سے مراد یہ لوڈ شیڈنگ، دنیا کی سختی، یہ گرد و غبار. تو یہ اس طرح کے بہت سارے علماء نے ان کے اوپر بہت سارے ان کے اپنے اپنے ایک فتوات جو ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ڈسکس کرنا بھی میرے خیال سے آج کے دور کے اندر وہ مناسب نہیں ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے جس طریقے سے، جس حوالے سے، جس طریقے سے کار کے ساتھ انہوں نے ایک اپنی بات کو بیان کیا ہوا ہے، جس طرح سے انہوں نے جس بڑی ہستیوں کا نام لے کر جس طرح سے انہوں نے ان کی توہین کی ہوئی ہے، وہ تو خیر نام بھی لینا مناسب نہیں سمجھوں گا. لیکن یہ ہے کہ آپ اگر جو ہمارے آج کی یوتھ جو ہے، یہ جنریشن جو نئی ہے، ینگ جنریشن جو ابھی آ رہی ہے، جو ان کو پڑھ رہی ہے، جو ان کو دیکھ رہی ہے، تو میرے خیال سے ان کو اپنے حساب سے ریسرچ کرنی چاہیے. اور قرآن پاک ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم پڑھ کر ہر بات کا، ہر چیز کا ہم وہاں سے جواب طلب کر سکتے ہیں، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو. تو وہ قرآن پاک کے اندر دنیا کا ہر مسئلہ موجود ہے. تو ہم کو ڈائریکٹ رجوع کرنا چاہیے قرآن پاک کی طرف، نہ کہ ہمیں کسی ایسے بندے کی کتاب پڑھ کر جس کے اوپر بہت ساری ڈیبیٹ کی جا سکتی ہو، جس کے اوپر بہت سارے لوگوں کا اختلافات ہوں، تو اس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے. ہمارے صرف یہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک کی حدیث اور قرآن پاک ہمارے لیے کافی ہے. ہمیں کسی اور طرف دیکھ کر ادھر ادھر چلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے زندگی کے اندر بھی، اگر ہمیں کسی چیز کی کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، تو وہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا کے ہر مسئلے کا حل آپ کو قرآن پاک سے نہ ملے. سائنس تو اب آئی، تو قرآن پاک نے وہ چیزیں سائنس سے بہت پہلے آپ کو بتا دی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر بیٹھ کر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، جن کے اوپر بیٹھ کر ہم گھنٹوں کے دنوں کے حساب سے ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں. لیکن وہ باتیں کرنے کا مقصد بنتا ہے یہی نہیں ہے. اگر ہم سچے دل کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ ہم صرف قرآن کو پڑھ کر، ہم اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھ کر ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، تو ہمارے لیے دنیا میں مسئلہ رہے گا ہی نہیں. تو اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. اور جو بھی میرے بھائی دوست، مجھے اس چیز کا زیادہ معلومات اب بھی نہیں ہے، جو میری کریکشن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اور پلیز اس کے ساتھ ساتھ باقی جو پچھلی ویڈیو میری ہے میں پرائی بٹن میں دے دوں گا، آپ اس کو جا کر وزٹ کر سکتے ہیں. اور یہ ساتھ میں میرے شکل کا گلو آ رہا ہوگا، آپ اس کو کلک کر کر مجھے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. آپ نے رکھیے گا بہت سارا خیال. ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں. جب تک کے لیے السلام علیکم.